الحمد لله كفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولكن لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنات عمر كعدد نجوم السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من أسلم جهرا عمر، أول من فتح باب الكعبة عمر، أول من هاجر علانية عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يبكي على موتك إلى يوم القيامة يا عمر. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. محمد را خدا دست لشکر، محمد را خدا دست لشکر، ابو بکر و عمر عثمان حیدر. سب مل کے محبت اور عشق کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے لیے ہدیہ درود ارسال کریں، پیش کریں۔ میرے ساتھ پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقت مختصر ہے، ٹائم
مولانا عبدالرشید نے بہت اچھے مسائل محرم الحرام کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ یہ پہلا عشرہ محرم، اولین 10 محرم کا، یہ پہلا عشرہ اولی 10 محرم کا ہم اس کو نام دیتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ عشرہ اول محرم، یہ عشرہ فاروق حسین ہے۔ اس میں پہلی تاریخ کو، اولین محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ پہلی محرم کو کس کی شہادت ہوئی جامع عثمانیہ کے مقتدیوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور 10 محرم کو کس کی شہادت ہوئی؟ حضرت حسین نواسہ رسول، بی بی بطول کا جگر گوشہ، حضرت علی کا جگر گوشہ، حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ ہم وہ مسئلہ اس وقت اس ٹائم میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن آج 10 منٹ میں مختصراً حضرت فاروق اعظم، سب مل کے بولو، نام لے کر بولو، فاروق اعظم، بولو بولو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فاروق اعظم کا لقب حضرت عمر کو میرے آقا نے عطا کیا تھا، محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر کو فاروق اعظم کا لقب کس نے دیا تھا جامع عثمانیہ والوں؟ زور سے بولو۔ اچھا، میں تمہیں یہ بتاؤں گا آج کہ یہ لقب فاروق اعظم جو میرے آقا نے حضرت عمر کو عطا کیا، کب عطا کیا، کس وقت عطا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لقب میرے آقا نے حضرت عمر کو اس وقت عطا فرمایا کہ سب سے پہلا کعبہ کا قفل بند دروازہ، مسلمانوں کے لیے جو کعبہ کو بند کر دیا گیا تھا، حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، اب میں آیا ہوں، میں گھر میں نماز پڑھنے نہیں دوں گا، آج جائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے کعبہ کا قفل کھول کے، یا محمد تیرے پیچھے ہم کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کعبہ کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ عثمانیہ کے مقتدیوں بولو۔ بیت المقدس کا دروازہ اور فتح کرنے والا کون ہے؟ بیت المقدس کا دروازہ بھی اس کا جرنیل کھول رہے ہیں، حضرت عمر جا کے کھول دیتے ہیں، اور کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ بھی کون کھول رہے ہیں؟ حضرت عمر نے۔ جاگ کے بیٹھو، سونا نہیں ہے، جاگ کے بیٹھو۔ حضرت عمر نے جب دروازہ کھولا کعبے کا، مشرکین مکہ نے، اتنا گند پھیلا ہوا تھا کعبہ میں، اتنا گند پھیلا ہوا تھا۔ کس نے؟ مشرکین، زور سے بولو، مشرکین مکہ نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید نے، دوسرے بڑے بڑے کفار نے 360 بتوں کو وہاں انہوں نے سجا کے رکھے تھے۔
مشرکون نے کعبہ میں کتنے بتیں رکھے تھے؟ کعبہ اور بتوں کا جاگا. اے عمر تیرے قربان، بولو بولو عمر تیرے قربان. جب حضرت عمر نے دروازہ کھولا 360 بتوں کا نظارہ دیکھا. کوئی پتھر کا بت ہے، کوئی پیتل کا بت ہے، کوئی لکڑی کا بت ہے، کوئی پتہ نہیں کس چیز کا بت ہے. کوئی چھوٹا خدا ہے، کوئی بڑا خدا ہے، کوئی لٹکا ہوا خدا ہے، کوئی گرا ہوا خدا ہے، کوئی کڑا خدا ہے، کوئی بیٹا خدا ہے. 360 خدائیں انہوں نے کعبہ کے اندر سجائے تھے. کس نے؟ مشرکین نے. زور سے بولو. ہے قربان جائیں حضرت عمر کے. جب حضرت عمر نے کعبہ کا دروازہ کھولا، اللہ اکبر، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40. اسلام میں کتنے مسلمان آ گئے تھے؟ صرف 40. صرف 40. ان میں تقریباً 16 یا 17 عورتیں تھیں. حضرت علی بھی بچوں میں داخل تھے، وہ بھی جوانوں میں، وہ ابتدا میں اسلام میں تھے. کعبہ کا دروازہ کھولنے کے بعد جب فاروق اعظم اسلام میں داخل ہوئے آئے، فاروق اعظم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کی. آپ کا مرید رہے، یار رہے، جانثار رہے، وفادار رہے، عاشق رہے. اور کہا کہ اب آئندہ ہم کہاں نماز پڑھیں گے؟ بولو بولو. کہاں؟ کعبہ میں پڑھیں گے، آپ کے امامتی میں پڑھیں گے. بلال چڑھ کے اوپر اذان دینے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو جال وہاں سے دوڑتا ہوا کہ آج کعبہ کے چھت پہ اذان کون دے رہا ہے؟ یہ غلام حبشی کو کس نے یہ جرأت دی ہے کہ وہ کعبہ کے چھت پہ چڑھ کے اذان دے دے؟ وہ بڑے غصے کے حالت میں نازان خرامان گرتا ہوا بھاگتا ہوا جب یہاں آیا، دیکھا شیر عمر کھڑے ہیں دروازے پہ. کون کھڑے ہیں؟ بولو شیر عمر. اور شمشیر کو یوں لٹکا رہے ہیں. کہتے چچا آؤ نا، آؤ، آج میں مہمانی کرنے کے لیے تیار ہوں. ہر وقت بلال کو ستاتے تھے، مارتے تھے نا. آؤ، آج بلال کو میں نے کہا ہے اذان دے دو، اور آج ہم کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے. آؤ. جس طرح گیدڑ شکار کرنے میں ناکام ہو جائے، کس طرح وہ بھاگتا ہوا منہ پھیرتا ہوا واپس بھاگ جاتا ہے، ابو جہل گیدڑ کی طرح دمب دبا کے پھر واپس بھاگ گیا اپنے گھر کی طرف. اس کو پتا تھا کہ آج یہاں حلوہ تقسیم نہیں ہے. کون کھڑے ہیں کعبہ کے دروازے پہ؟ بولو. عمر کھڑے ہیں. اللہ اکبر. یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر وہ ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے خدمت میں آئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے یہ نعرہ تکبیر بلند ہوا. کون سا؟ اللہ اکبر اسلم عمر، اللہ اکبر اسلم عمر، اللہ اکبر اسلم عمر. یا اللہ تو کتنا عظیم ذات ہے کہ تو نے عمر کو اسلام میں داخل کر دیا. میرے آقا نے خود نعرہ لگایا، کیا کہا؟ اللہ اکبر اسلم عمر. لوگوں خوش ہو جاؤ، ابھی عمر آ گئے ہیں اسلام میں. ابھی کوئی مائے کا لال ہمارا راستہ روک نہیں. گلی گلی نگر نگر یہ چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش
شکر صداقت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم سخاوت عثمان غنی شجاعت حیدر کرار نعرہ تکبیر او جامع عثمانیہ کے غیور مسلمانوں، او غیور اہل سنت والوں، او عمر فاروق کے عاشقوں، ابو بکر کے عاشقوں، حضرت عثمان کے عاشقوں، حضرت علی کے دلدادوں، حضرت علی کے مریدوں، عاشقوں، سنو، جب بھی عمر کا ذکر آئے گا تمہارے منہ سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا آواز بلند ہونا چاہیے۔ جب حضرت عمر کا آواز نام سنایا جائے گا، سن رہے ہو میری بات؟ ہاں، یہ حضرت عمر کے نام پر نعرہ لگانا کسی مولوی کی وصیت نصیحت نہیں، کسی صوفی کی وصیت نصیحت نہیں، حضرت عمر کے نام پر سب سے پہلا نعرہ لگانے والا محمد الرسول۔ اللہ اکبر، اسلم عمر، یہ میرے محمد کا نعرہ ہے۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ اللہ اکبر، اسلم عمر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، بتاتے جاؤ، گلی گلی نگر، اور زور سے بتاؤ، گلی گلی نگر نگر، قدم قدم گلی گلی، بولو علی 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 علی، قدم قدم گلی گلی، قدم قدم نگر، قدم قدم نگر نگر عمر عمر۔ کوئی بھی غیرت مند سنی جب بھی حضرت عمر کا نام سنے وہ میرے نبی کی سنت کو زندہ کرے۔ حضرت عمر کے نام پر نعرہ لگانا یہ کس کا تعلیم ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اس نے امت کو یہ تعلیم دیا۔ اللہ اللہ، میرے بھائیو دوستو، اب میں یہ بتاؤں گا، خود عمر کے لفظ کو دیکھو، عمر، بولو زور سے، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، تاکہ رافضیوں کا جگر جل جا کے راکھ ہو جائے۔ عمر یہ عمر سے ہے، کس سے ہے؟ عمر۔ دیکھو، عمر ہوگا زندگی ہوگی، یعنی عمر ہوگا تو زندگی ہوگی، عمر عمر نہیں ہوگا تو زندگی بولو، مال نہیں ہوگا، گھر نہیں ہوگا، بیوی نہیں ہوگی، تو عمر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمر عمر ہے۔ اللہ قربان جائیں عمر کی عظمت پر، عمر کی جلالت پر، عمر کی ابوت پر، عمر کی شان پر۔ عمر وہ عمر ہے، میرے آقا خطبہ دیتے ہوئے مسجد نبوی میں حضرت عمر کے شان بیان کر رہے تھے، فرمایا اللہ اکبر، عمر عمر تو وہ ہستی ہے، تو وہ عظیم میرا خادم ہے، میرا وفادار شاگرد ہے۔ اللہ عمر، اسلام تیرے وفات سے ہمیشہ روتا رہے گا۔ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کو کس کی ضرورت ہے؟ زور سے بولو۔ پاکستان کو اسلام کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، مرد عورت کو اسلام کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اسلام سے پوچھو، اسلام تجھے کس کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے عمر کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم ہر جگہ کوئی مصیبت آتا ہے تو لوگ کس کو یاد کرتے ہیں؟ سب سے پہلے عمر۔ یا اللہ آج کوئی عمر ہوتا، آج کوئی۔ جب یتیموں کے اوپر ظلم ہوگا، بیواؤں کے سر پہ دوپٹے اتار دیے جائیں گے، جب فرعون اپنے فرعونیت کے آخری لکیر کو پہنچیں گے تو مظلوم لوگ
کس کے یاد میں آتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر تو کہاں ہے، عمر تو کہاں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سب لوگ اسلام پر روئیں گے، لیکن عمر جب تو شہید ہوگا، تجھے مارا جائے گا، تیرے لیے اسلام روتا رہے۔ اللہ، ٹائم نہیں ہے، میں بس کر دیتا ہوں، صرف ایک جملہ بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ اسلام کو عزت دو، اسلام کی شان بلند کرو۔ مکے میں دو بڑے آدمی ہیں، ایک عمرو بن ہشام ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے۔ یا اللہ ان دونوں میں سے جس کو بھی ہلکا بگوش اسلام کر دو، میری دعا ان دونوں میں سے کسی کے حق میں قبول کر دو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جواب دیا، اے محبوب، ابو جہل کو میں قبول نہیں کرتا، ابو جہل قیامت تک ابو جہل رہے گا، ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن رہے گا، ابو جہل کو میں کتے کی موت ماروں گا۔ اے محبوب، ابو جہل کے بارے میں دعا نہ کرو، ابو جہل کو میں کتے کی موت ماروں گا، اس کو میں ذلیل و خوار کروں گا۔ لیکن حضرت عمر کو تیرے دروازے پہ لا کر تیرا خادم بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا استقبال کروں گا، حضرت عمر کو تیرا خسر بناؤں گا، حضرت عمر کی بیٹی کو تیرے گھر والی بنا دوں گا، حضرت عمر کو ثانی اثنین، دوسرا خلیفہ بناؤں گا، حضرت عمر کے ذریعے دنیا کفر کی گردنوں کو مروڑ کے ان کو اسلام میں داخل کر دوں گا، اور دنیا باطل حضرت عمر کے سامنے اس کو جھکواؤں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کو تیرے گنبد خضرا کے سامنے حضرت عمر کو شہادت دوں گا منبر و محراب مسجد نبوی میں، اور حضرت عمر کو تیرے گنبد خضرا میں سلا دوں گا۔ اے محمد، عمر قبول ہو گیا، عمر کو قیامت والے دن تیرے ساتھ جنت میں روانہ کر دوں گا۔ یہ عمر ہے، یہ کون ہے؟ عمر ہے۔ کسی غالی رافضی نے تعصب میں آ کر کے یہ شعر پڑھا کہ بود برکند آن چشمی کہ او اسم عمر دارد، تو کسی سنی نے اس کا جواب دیا، 200 خنجر بران سینہ کہ او کینے عمر دارد۔ اس سینے پہ صدا خنجر لگے جو حضرت اس عمر کے کینہ، اس کی عداوت دشمن۔ مجھے بتاؤ، آج دشمنوں کی سینے پر، پیٹھ پر، سر پر، دماغ پر، ہاتھ پر، پیروں پر خنجر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ مجھے جواب دو عثمانیہ والوں۔ ابھی شروع ہوگا، ابھی آپ دیکھو گے روڈیں بند، اسپتال بند، مارکیٹ بند، جہاں دیکھو وہ کوے کی طرح کالے کپڑے پہنے ہوئے روڈوں پہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، خود اپنے سینے کو خنجر مار رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا وہ قسم قسم کے خنجر ان کے ہاتھوں میں ہوگا، اور وہ بڑے شوق سے اپنے آپ کو مار رہے ہوں گے۔ تو یہ وہی ہے کہ 200 سینہ براں، 200 خنجر براں سینہ کہ او کینے عمر دارد، جس کے سینے میں عمر کا کینہ ہے، آج وہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے خنجر مار رہا ہے۔ جس نے حضرت حسین کو شہید کیا، آج وہ اپنے آپ کو خود بولو مار رہا ہے، خود کو مار رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول فرمایا، اور آخر میں یہ 2 شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔
سمجھے کیا فرمایا شاعر نے عمر کے بارے میں؟ فرمایا عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول. 3 لفظ ہیں، قابل، قبول، مقبول. عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول. عمر قابل تھا یا نہیں تھا؟ مجھے بولو. پوری روئی زمین میں اسلام کا پرچم کس نے بلند کرایا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو. عمر نے. عمر نے سب سے پہلے کعبہ کا دروازہ کھولا. کس نے؟ بیت المقدس کا دروازہ سب سے پہلے کس نے کھولا؟ پولیس کا نظام سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ بچوں کی حقوق تنخواہ سب سے پہلے کس نے مقرر کیا؟ یتیموں کی خرچ کا تعیین ماہانہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ چھاونی اور فوجی، یہ چھاونیاں دنیا میں سب سے پہلے کس نے قائم کی؟ اور سرزمین ایران کو سب سے پہلے کس نے فتح کیا؟ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے. تو فرمایا عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول. عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول. عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول. بولو صلی اللہ. آگے ان رافضیوں کو خطاب کر کے کہتا ہے اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے؟ او فاروق اعظم کو برا بلا کہنے والے رافضی شیعہ، او غالی شیعہ، او بی دین شیعہ. اور میں ان کو شیعہ نہیں کہتا، یہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ تو محبان علی ہیں، یہ رافضی ہیں. رافضی جنہوں نے اسلام سے رفض کیا، ناتا توڑ دیا. تو کیا فرماتے ہیں؟ اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے. حضرت عمر کو کس نے مانگا؟ اللہ کے نبی نے مانگا. کس سے مانگا؟ کس کو مانگا؟ ابو جہل کو اللہ نے در بدر کر دیا، حضرت عمر کو اللہ نے مقبول بارگاہ کر دیا. بس اتنا مختصر، باقی تفصیلی بیان انشاءاللہ اور جمعہ میں فاروق و حسین دونوں کا ہوگا. آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمر کا وفادار بنائے، ہمیں محمد کا وفادار بنائے، ہمیں اسلام کا وفادار بنائے، ہمیں صدیق کا وفادار بنائے، ہمیں عثمان کا وفادار بنائے، ہمیں علی المرتضیٰ کا وفادار بنائے، ہمیں حسنین کا وفادار بنائے، ہمیں امیر معاویہ کا وفادار بنائے، ہمیں سب اصحاب رسول کا وفادار بنائے. اللہ ہمیں اسی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، محبت صحابہ کے ساتھ اللہ ہمیں موت دے، اور اللہ تعالی ہماری حشر کو قیامت والے دن محمد الرسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ فرمائے. اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو، ہمارے ایک بچہ ہے جوان ہے، اس کے لیے دعا کرو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ نقیب اللہ کاکو آغا رحم اللہ کے بیٹے 3 دن پہلے وفات ہوئے تھے، ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم نقیب اللہ کو اپنا جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کی اللہ قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، در بدر ٹوکر کھانے والوں کو یا اللہ سکون و آرام نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما، جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما. ہماری زندگی میں جتنے مشکلات ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، آئیں گے، یا اللہ ان سب مشکلات کو دور فرما دے. اپنی رضا، اپنی عطا ہمیں نصیب فرما دے، اپنی قہر و غضب سے ہمیں بچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.